نہیں ہے. اسلام میں نکاح شوق پورا کرنے کے لیے بھی جائز ہے. جیسے پہلی شادی اگر کوئی شوق پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ اسے عورت اچھی لگتی ہے, تو بھئی یہ تو اللہ نے عورت کو پیدا ہی مرد کے لیے کیا. اللہ نے عورت کو حسن دیا ہی اس لیے ہے کہ مرد کی اس کی طرف طبیعت مائل ہو, ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا. لیکن اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر تمہیں کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے تو ایک حرام طریقہ ہے, ایک حلال طریقہ ہے. حرام طریقہ یہ تم اس سے دوستی لگاؤ, تم اس سے زنا کرو. حلال طریقہ یہ کہ تم اس کو نکاح کا پیغام بھیجو اور اس سے نکاح کرو. نکاح نہیں ہوتا تو وہاں سے توجہ ہٹا کے کہیں اور جہاں تمہیں اچھا لگتا ہے وہاں نکاح کا پیغام بھیجو. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں. تو یہ تعبیر بھی غلط ہے کہ شوق پورا کرنے کے لیے. اگر کوئی صرف شوق پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے یا شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے تو بھی بالکل جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ صرف شہوت پوری کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے حقوق بھی ادا کرے. تو جس بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے یا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے, اور حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے, جس پہ میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ آج کل مردوں میں یہ صلاحیت ہے یا ختم ہو گئی ہے. علماء نے ایک مثال دی ہے, فتاوی قاضی خان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, فقہ حنفی کی فتاوی کی مشہور کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی ایک بیوی ہے, وہ صرف شوقیہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور خواہش پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے, یا اس کے پاس 1000 باندیاں ہیں اور وہ چاہتا ہے ایک اور باندی ہو جائے. اگر اسے کوئی تانا دیتا ہے, ملامت کرتا ہے کہ تم شہوت پرست ہو, تم کیا کر رہے ہو, تم عیاشی کر رہے ہو, تو فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے ایسے تانا دینے والے پر کفر کا خطرہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون, اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے اور باندیوں کے. باندیوں کا رواج ختم ہو گیا, اب صرف بیویاں ہیں. تو فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ چاہے گا شہوت پوری کرنے کے لیے, فاولئک هم العادون, یہی لوگ ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ جو بیوی کے ذریعے خواہش پوری کرے گا تو اس کے بارے میں فرمایا فإنہم غیر ملومین, یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نکاح کرتے ہیں صرف شہوت پوری کرنے کے لیے, خواہش کے لیے, یا عام زبان میں کہوں گا مزے اڑانے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں, لیکن کر نکاح رہے ہیں آپ, تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا انہم غیر ملومین, یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو فتاوی قاضی خان میں یہ آیت بطور دلیل کے پیش کی گئی ہے کہ قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں, تو اگر آپ اس کو ملامت کریں گے تو اس پر کفر کا خطرہ ہے. الا یہ کہ کوئی اجتہادی خطا کے ذریعے کرے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ آیت بھی آپ جانتے ہوں, اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہوں, پھر آپ اس کو تانا دیں کہ تم مزے اڑانے کے لیے شادی کر رہے ہو, تم برے آدمی ہو, تم عیاش پرست ہو, تو یہ تو قرآن کی آیت کا پھر مطلب کیا بنا؟ قرآن تو صاف لفظوں میں کہا بھی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی نکاح کرتا ہے تو قابل ملامت نہیں ہے. اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے پیدا کیا ہے. یہ شہوت مرد میں اللہ نے رکھی ہے, عورت میں اللہ نے رکھی ہے. اس کا حل, اصل جو حل ہے وہ محاسبے, مراقبے یا خانقاہ نہیں ہے. وہ جب ہے کہ جب کسی کا نکاح نہ ہو رہا ہو پھر وہ یہ طریقہ اختیار کرے. اصل حل قدرت نے اور فطرت نے اور اسلام نے جو رکھا ہے وہ نکاح رکھا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, بھئی بھوک کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ آپ روٹی کھا لو, روٹی کھا لو. تو اسی طرح مرد میں اللہ نے شہوت رکھی, عورت میں شہوت رکھی, تو اس کا حل کیا ہے کہ نکاح کر دو, چاہے ایک نکاح ہو یا 4 نکاح ہو. مرد کو 4 کی اجازت دی اس لیے کہ اس میں یہ شہوت اللہ نے زیادہ رکھی ہے, عورت کو 1 کی اجازت دی اس لیے کہ اس میں یہ شہوت اللہ نے مرد کی نسبت بہت کم رکھی ہے. تو یہ قدرت کی بنائی ہوئی تقسیم ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے.